ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید. پروگرام ٹاک شاک میں آج کے ٹاک شاک میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI اور انٹیلیجنس بیورو IB کو سول سرونٹس جو تعینات ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو لگام دینے کے لیے کیا نئی ہدایات دی ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. سب سے پہلے چیمہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو سول سرونٹس ہیں وہ بے لگام کیسے ہوئے، کیسے یہ تنازع کیسے کھڑا ہوا؟ یہ لانگ مارچ سے ریلیٹڈ ہے یا کیا کہانی ہے؟ ہاں اعزاز، اصل میں میرا خیال ہے کہ ہماری تاریخ میں شاید ایٹ لیسٹ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ والی نوبت نہیں آئی. بڑی بڑی ٹینشن چلی ہے جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس میں بھی، جیسے بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف پنجاب میں تھے اور یہ ادھر مرکز میں تھی. لیکن جس طریقے سے ابھی جو معاملات چل رہے ہیں اور اس میں جو بیوروکریسی بھی کافی سفر کر رہی ہے اور ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی جو سیاسی گورنمنٹ میں ہے وہ ادھر کے ان کا وفادار بنے گا تو اس کی بچت ہوتی ہے. اور چونکہ جو لوگ پولیس سروس کے ہیں، یہ جس طرح ہوتے ہیں DPO یا ان سے آگے IG وغیرہ، اسی طرح جو DC کمشنر اور جو چیف سیکرٹری تک، یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں یہ آتے ہیں CSS کر کے. اور CSS کر کے جب وہ آتے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں اور ان کی جو آگے صوبوں میں پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ان کی میوچل کنسنسس سے ہوتی ہے، جی کہ وہ فلاں صوبے پنجاب کو دے دیا، فلاں خیبر کو دے دیا، فلاں جگہ دے دیا. اب یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں مثلا یہ دو جو پچھلے دنوں روڈ بلاک ہوئے تھے، اور اگر ہم راولپنڈی کی مثال لے لیں، روڈ بلاک ہیں، پولیس کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اب لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا جو ہے یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کچھ نہیں کر رہی تو وہ اس کی ذمہ داری اس پر آئے گی. ٹھیک ہے. اب وہ پولیس جو ہے وہ سوچتی ہے کہ ہمیں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن چلنا ہے، آپ نے جو ایک لافل طریقے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے. اور اس معاملے میں انہوں نے اپنی پہلے گراؤنڈ ساری تیار کر لی ہوئی ہے. رانا ثناءاللہ جو ہیں کو لیٹر لکھ دیا. ٹھیک ہے. اور مثلا یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ اگر فار ایگزامپل پنجاب میں کوئی کرائسس چل رہا ہے تو وہ آفر کرے کہ ہم آپ کو فیڈرل فورس دے دیتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو گورنر ہاؤس پہ باہر ہنگامہ ہوا تو انہوں نے ادھر جو ہے نا وہ رینجرز کو بھیج دیا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہے نا انہوں نے سٹیپس لیے ہیں جو نوبت اب آ رہی ہے یعنی کہ اس سٹیج پر لانے کے لیے. تو وہ سٹیپس جو ہیں انہوں نے پہلے کوئی لیٹر کی شکل میں، وارننگ کی شکل میں، مثلا پچھلی دفعہ جب لانگ مارچ ہوا تھا بعض پولیس والے جو ہیں وہ بھی لانگ مارچ میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اس دفعہ یہ اکتوبر میں انہوں نے لیٹر لکھا. پچھلی دفعہ لانگ مارچ کون سا، نواز شریف والا یا عمران خان؟ نہیں، عمران خان کا جو یہ 25 مئی کو تھا نا. جی ہاں 25 مئی کا جو ہے. تو ابھی یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں رانا ثناءاللہ نے ایک آفس میمو کے ذریعے ان کو سب کو آگاہ کیا کہ بھئی پولیس جو ہے یہ اس طرح کے کاموں میں نہ آئے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو KP پولیس ہے اس نے اپنے لوگوں کو لانگ مارچ کا حصہ بننے سے روکا. اچھا. ہاں یعنی باقاعدہ آرڈر جاری ہوئے. ٹھیک ہے. اس آرڈر کی روشنی میں، کیونکہ اگر IG وہ آرڈر کو obey نہیں کرتا تو IG جو ہے یعنی کہ اس کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہے مرکز کی طرف سے. چیمہ صاحب میں نا وزارت داخلہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پنجاب کے IG یہ شارک جو ابھی ہٹ گئے ہیں اپنے عہدے سے، اور شاہکار، ہاں طارق شاہکار نا، جو بھی ہیں شاہکار ہیں جی. تو شاہکار صاحب اور معظم جا جو کہ KP کے IG ہیں وہ دونوں وہاں پر موجود تھے. تو دونوں سے بات ہوئی تو پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے کوئی ان لافل کام نہیں کرنا، ان لافل اسمبلی نہیں ہونے دینی. تو انہوں نے بتایا، جو KP کے IG تھے، انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے صوبے کی حد تک تو اسمبلی لافل ہے نا، کیونکہ ہمارے صوبے نے تو پابندی نہیں عائد کی ہوئی، تو اس لیے ہم جو لا ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں کیا امپلیمنٹیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ ان لافل اسمبلی تو وہاں پر ہوگی نا جہاں پر یہ ان لافل اسمبلی ڈکلیئر کیا ہو کہ وہاں پر نہیں ہے. تو ہمارے ٹھیک ہے. تو اب پولیس کے جو افسران ہیں صوبوں میں اور انتظامیہ کے افسران ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں. لیکن اعزاز یہ جو ہے اگر آپ جو روڈ بلاک کرتے ہیں وہ تو ان لافل اسمبلی، ان لافل ہے بالکل. تو اگر آپ کو ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اسٹیڈیم میں کر سکتے ہیں تو وہ لافل ہے. ٹھیک ہے. اب ان پہ جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں.
تو پنڈی والے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا مثلاً یہ ہے کہ پچھلے دنوں پنڈی کے لوگ جو ہیں اسلام آباد میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو جو پنڈی کی پولیس ہے اس نے کیا روکنے کی کیا کوشش کی ہے؟ اور اعزاز دیکھیں کہ نفرت کتنی بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے، کہ ادھر سندھ پولیس بھی آئی ہوئی تھی. سندھ پولیس کے لوگ جو فیض آباد کے ساتھ ڈپیوٹیڈ تھے، وہ ادھر کہیں کوئی مغرب کا ٹائم تھا، وہ نماز پڑھنے گئے، ادھر لوگوں نے ان کو مسجد میں نہیں انٹر ہونے دیا. یہ نہیں کہ وہ سندھ سے آئے ہیں، یعنی یہ سیاسی بنیادوں پہ جی کہ یہ ہم چونکہ جو ہے یعنی کہ روکنے والے چونکہ ہم پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، ہم حق پر ہیں، اور یہ جو ہے یعنی کہ ان کو پتہ نہیں کوئی دار اسلام سے وہ خارج سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نفرت، ہاں یہ بہت بڑا، یعنی کہ یہ رپورٹ نہیں ہوا لیکن یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. ٹھیک ہے، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. اب آپ پنجاب کی صورتحال دیکھیں نا. پنجاب میں یہ نہیں کہ ایک چیز جو ہم نے جو ایک مین چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آرڈر کیا کیا ہے. پرائم منسٹر نے آرڈر کیا ہے انٹیلیجنس بیورو کو اور آئی ایس آئی کو کہ جو خاص طور پہ جو پولیس کے افسران ہیں 19ویں سے لے کے اوپر تک جو صوبوں میں ہیں، ان کی اثر نو ان کی رپورٹ تیار کریں. ٹھیک ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ 22 نومبر تک پیش کریں. 22 نومبر تک پیش کریں. انہوں نے آگے پروموشن بورڈ کی میٹنگ بلا لی ہے. اوکے، یعنی کہ یہ ایک ان کا اپنے لیول پہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ بچوں آؤ نا ادھر. جس نے جو ہے نا کوئی پابندی نہیں کی، اگر آپ جو ہے وہ اپنے سیاسی لوگوں جو ہے لیڈر ہیں، جو آپ کے باس ہیں، آپ ان کے کمانڈ کو فالو کرو گے تو پروموشن نہیں ہوگی. ٹھیک بات. نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ جو پروموشنز آلریڈی ہوئی ہیں، 15 اگست کو ان کا پروموشن بورڈ میں پروموشن طے ہوئی، فیصلہ ہوا، وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ان کو بھی ریویو کریں، ان کا بھی جائزہ لیں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ پروموٹ ہوئے ہیں لیکن وہ ادھر جا کے تو ان لافل کمانڈز کو اوبے کر رہے ہیں. اچھا، ہاں. تو لہٰذا جو ہے نا گیم اب جو ہے نا آئی بی اور آئی سی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے رپورٹ پیش کرنی ہے اور آگے جو پروموشن بورڈ ہے اس نے طے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایک افسر کے لیے اس سے زیادہ اس کو کنٹرول کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ صوبائی معاملات میں مداخلت نہیں ہے چیمہ صاحب ایسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا اس کے ایک پہلو دیکھ لیں. اب یہ دیکھ لیں کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں، پنجاب میں چودھری پرویز لائی نے اپنا پرنسپل سیکرٹری کس کو لگایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، محمد خان بٹی کو. ٹھیک ہے، کہ ایک کلرک کو جس کو انہوں نے پروموشن دے کے انہوں نے اس کو 22ویں اسکیل میں لے گئے. ٹھیک ہے، وہ ایون جو پروونشل سروس ہے، جو صوبائی سروس ہے، وہ اس کا ایک ہوتا ہے نا وہ مینجمنٹ، پروونشل مینجمنٹ سروس، جس کو پی سی ایس کر کے کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ میجسٹریٹ آیا جی وہ اوپر آ گئے، وہ اس سروس سے بھی بلانگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور ہسٹوریکلی یا ٹریڈیشنلی کہہ لیں کہ یہ جو پوسٹ ہوتی ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر، یہ عام طور پہ کوئی ڈی ایم جی کا بندہ ہوتا ہے. اب صورتحال جو ہے نا ادھر ایک کیاس ہے. اب جو ہے آپ کو زیادہ ضلعوں میں آپ کو جو ڈی سی بھی نظر آئیں گے نا وہ پروونشل سروس کے آئیں گے، جو یہ سی ایس ایس کر کے آئے ہوتے ہیں وہ ڈی سی بھی نہیں لگ رہے، کمشنر نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے، وہ پروونشل سروس کے لگ رہے ہیں. جو چیف سیکرٹری ہے اس کو 4 ماہ ہو گئے ہیں وہ چھٹی پر ہے. ٹھیک، یعنی کہ اور دوسری طرف جو آئی جی ہے وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے جی کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ پرابلم صرف ادھر سے ڈنڈا نہیں جا رہا، ادھر جو افسران ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دونوں طرف سے سینڈوچ ہوئے ہوئے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ اور کیا کہہ سکتی ہے کہ وہ ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں، وہ صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ لا کے تحت کام کریں. ٹھیک ہے، جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں وہ آپ اس طرح سے کریں. تو یہ کرائسس جو ہے نا اس سارے عمل میں اوور آل بیوروکریسی بھی سفر کر رہی ہے. یہ دیکھیں جو پولیٹیسائز ہو گیا سارا، ہر چیز ہی ہماری جب ایک سیاست کی نظر ہو گئی ہے تو اس میں جو پروفیشنلزم ہے نا وہ بھی بڑا بری طرح متاثر ہو رہا ہے. کوئی شک ہی نہیں. چیمہ صاحب میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سرکاری افسران وہ امتحان کا شکار ہوتے ہیں جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے، اور اس میں چیمہ صاحب وہ افسران زیادہ رگڑے جاتے ہیں جو اپ رائٹ رہتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی لنکڈ نہیں ہوتے، دونوں سائڈ ان پر شک کرتے ہیں. اور ایسے جو افسران ہیں اگر ان کی تعداد زیادہ ہو جائے نا چیمہ صاحب ہمارے ادارے کھڑے ہو جائیں. اور چونکہ ہر بندے کو اپنی فکر پڑی رہتی ہے اس لیے ہر بندے کوئی نہ کوئی تعداد زیادہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اور افسر پیدا کریں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو اپ رائٹ لوگ ہیں جو اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے رہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو، ان کو سپورٹ زیادہ ملے، میڈیا کی طرف سے بھی سپورٹ جو ملے. اصولوں والے ہوتے ہیں نا، اصولوں والے یہ ہمیشہ ہی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ آزمائش میں ہی ہوتے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ یہ اپنی نیچر سے مجبور ہوتے ہیں کہ پنگے لینا، رزسٹ کرنا،
اپنی جو ایک انر کالنگ ہے اس کو آنسر کرنا، کہ جو ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ بعض اوقات او ایس ڈی بن جاتے ہیں، بعض اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ان کو کوئی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ واقعی ایک قابل قدر بھی ہیں، ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، وہ جس جگہ پر بھی ہیں، وہ جس صوبے میں بھی ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ بدنصیبی یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ سیاسی پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، اس نے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں متاثر ہو رہا ہے. جرنلسٹ جو ہیں یا میڈیا اپنے انداز میں متاثر ہوا ہے. افسران جو ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں. عام لوگ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں. ایک جو وہ کانسٹیبل ہے جس کا ادروائز کوئی اس ساری پروموشن میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ دیکھیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو لوگ اس کو انٹر نہیں ہونے دے رہے. ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے کہ سیاسی تقسیم کی بنیاد پہ ہے. یہ نفرت کی سیاست، یہ بڑی تباہ کن سیاست ہے. یہ لوگ جس کو نام دے رہے ہیں جی کہ انقلاب کا، وہ سمجھتے ہیں جی کہ شاید ہمارے اندر کا جو ہے حق جاگ اٹھا ہے، یعنی کہ یہ ان کی بے وقوفی ہے. لیکن تو یہ چیمہ بڑی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ہیلدی معاشرہ اور ترقی کی راہ پر وہی معاشرہ اور وہی ملک جا سکتا ہے جہاں پر ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جو قانون پر عمل درآمد کریں، چاہے وہ کسی بھی سروس میں. صحیح ہے، بالکل تو صحیح. چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، عمر چیمہ کی آپ نے گفتگو سنی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سول بیوروکریسی وہ کتنے مسائل کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک لانگ مارچ شروع ہوا ہے، مرکز کا اور صوبوں کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے، اس کی وجہ سے جو سرکاری افسران ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہیں، چاہے وہ ڈی ایم جی میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی مسائل کا شکار ہیں. دیکھیے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا. عمر چیمہ کو اور مجھے اجازت دیجیے.